نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا۔ حاضرین گرامی قدر، پچھلی کلاس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہم کس پس منظر میں قرآن مجید کے دلائل کو پڑھ رہے ہیں، ان دلائل کو پڑھنے کا سمجھنے کا کیا فائدہ ہے، کیوں نزول قرآن مجید کے وقت اللہ تعالیٰ نے ان دلائل کو بیان کیا، اور آخرت کی کیا اہمیت ہے، کیا حیثیت ہے، اس عقیدے کو ماننے سے کیا فرق پڑتا ہے، کس طرح انسانوں نے اس عقیدے کو باطل کرنے کی کوشش کی، آج کے دور میں اس عقیدے کے حوالے سے لوگوں کے کیا خیالات ہیں، کیا صورتحال ہے، دیگر الہامی کتب میں کس طرح اس عقیدہ آخرت سے بے اتنائی بڑھتی گئی ہے، اور کس طرح قرآن مجید نے اس کو بڑی غیر معمولی اہمیت دی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں تھیں جو ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھی تھی، اور اب میں ایک ایک کر کے قرآن مجید کے جو دلائل ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اور ظاہر ہے کہ یہ ایک کلاس میں نہیں ہوگا، آج تو جو پہلی دلیل ہے اسی پہ کوئی گفتگو ہم کر سکیں گے۔ اچھا، یہ بھی سمجھ لیجیے کہ یہ جو دلائل ہیں ایسا نہیں ہے کہ قرآن مجید نے کسی ترتیب سے دیے ہیں، قرآن مجید کا یہ طریقہ نہیں ہے، مختلف مقامات کے اوپر بکھرے ہوئے ہیں، کیونکہ قرآن کا اصل مقصد تو تذکیر کرنا ہے۔ قرآن مجید کوئی منطق کی کتاب نہیں ہے، قرآن مجید اس خاص پہلو سے جس طرح ہماری درسی کتابیں منظم ہوتی ہیں اس طرح بھی نہیں، بلکہ یہ تو چونکہ نصیحت کی کتاب ہے اس لیے جگہ جگہ ان چیزوں کو بیان کیا گیا ہے، دہرایا گیا ہے، اس لیے کہ قرآن مجید تو انذار کی کتاب ہے، تبشیر کی کتاب ہے، لوگوں کو متنبع کرنے کی کتاب ہے، لوگوں کو خوشخبری دینے کی کتاب ہے، لوگوں کو آمادہ کرنے کی کتاب ہے، لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کی کتاب ہے۔ تو قرآن مجید تو ان ساری چیزوں کو اسی پہلو سے بیان کرتا ہے، مختلف مقامات پر بیان کرتا ہے، مختلف اسالیب سے بیان کرتا ہے، لوگوں کو جھنجھوڑتا ہے، لوگوں کو ابھارتا ہے، لوگوں کو آمادہ کرتا ہے۔ تو اس کا طریقہ یوں نہیں ہے کہ ایک مقام پر تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا، اس کے بعد آگے کہیں اس کا ذکر ہی نہیں آ رہا، یہ قرآن مجید کا طریقہ نہیں ہے۔ لیکن یہ میں نے یہاں پر اسی طرح بیان کیا، جو دلیل میں ایک دفعہ بیان کر دوں گا وہ آگے اس کا ذکر نہیں آئے گا، اس لیے کہ جب آپ درس و تدریس کے طریقے پہ کسی چیز کو پڑھتے ہیں تو آپ کو یہی طریقہ اختیار کرنا پڑتا ہے۔ قرآن مجید نے درس و تدریس کا نہیں بلکہ تذکیر کا طریقہ اختیار کیا، یاد دہانی کا۔ تو انسان تو بھولتا ہے تو قرآن یاد دلاتا ہے، تو قرآن نے بار بار ان چیزوں کو دہرایا ہے۔ تو ترتیب میں نے خود قائم کی ہے، جو عنوانات رکھے وہ بھی میں نے رکھے ہیں، تو یہ مت سمجھیے گا کہ ایسا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چیزیں ہیں۔ میں نے تو مثال کے طور پر آیات پڑھی ہیں، اس سے ایک نتیجہ نکالا ہے کہ یہ جو دلیل ہے یہ مقصدیت کی دلیل ہے، تو یہ نام بھی میرا ہے، ترتیب بھی میری ہے، اور غلطی ہے تو اس کا امکان بھی ظاہر میری طرف آنا چاہیے، وہ غلطی میری ہوگی، قرآن مجید ہر غلطی اور خطا سے پاک ہے۔ لیکن میں آیات آپ کے سامنے رکھ دوں گا، آیات اصل میں یہی کہہ رہی ہیں، تو پھر اس کو میں ایک ترتیب سے ایک ایک کر کے اب آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ پہلی دلیل جیسے کہ میں نے عرض کی کہ مقصدیت کی دلیل ہے۔ مقصدیت دیکھیے کیا چیز ہوتی ہے، جس طرح انسان کسی بھی چیز کی توجیہ کا مطالبہ کرتا ہے۔ وجود باری تعالیٰ کے زمن میں ہم نے یہ بات دیکھی تھی کہ انسانوں کی فطرت ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ چیزوں کی توجیہ کریں۔ ایک جگہ پہ فیکٹری لگی ہوئی ہے تو آپ توجیہ کریں گے نا، یہ فیکٹری کیسے لگی، کس نے لگائی، یہ توجیہ کہلاتی ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال پیدا ہوتا ہے، ہم اس میں مقصدیت بھی ڈھونڈتے ہیں، بھئی یہ فیکٹری بغیر کسی بنانے والے کی اگر نہیں لگی تو کسی وجہ سے بھی لگی ہوگی، کوئی مقصد بھی ہوگا اس کے سامنے، لگانے والے کے سامنے کوئی مقصد ہے۔ اس کے اندر یا تو گاڑیاں بن رہی ہیں، یا موٹر سائیکلیں بن رہی ہیں، یا کوئی اور پروڈکٹ بن رہی ہوگی، 10,000 پروڈکٹ ہوتی ہیں، کچھ بھی بن رہا ہوگا، لیکن بغیر کسی وجہ کے یہ فیکٹری نہیں لگی ہوئی۔ تو انسان چیزوں میں مقصد ڈھونڈتا ہے، مقصدیت دیکھتا ہے۔ اچھا، اب جب انسان اس کائنات پر نظر ڈالتا ہے تو انسان یہ دیکھتا ہے کہ یہ کائنات انسان جیسی اعلیٰ پروڈکٹ پیدا کر رہی ہے، یعنی یہاں پر انسان موجود ہے۔ پھر انسان یہ دیکھتا ہے کہ یہاں پر پوری کائنات گویا کہ زندگی کے لیے بڑی موافق بھی ہے اور سپورٹ بھی کر رہی ہے، لیکن اس کے بعد انسان اپنے آپ کو جانتا ہے نا، خود یہ انسان کیا ہے، یہ سکون چاہتا ہے، یہ خوشی چاہتا ہے، یہ دوام چاہتا ہے، یہ عدل و انصاف چاہتا ہے، اس میں سے کوئی چیز بھی یہاں نہیں ملتی۔ تو اب انسان کو محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تو بالکل بے مقصد بیکار ہے۔ میں بات کو تھوڑا تفصیل سے آپ کو یہ سمجھانا چاہوں گا یہ مسئلہ پیدا کیوں ہوتا ہے۔ دیکھیے،
انسان جس دنیا میں رہتا ہے تو بڑا عجیب و غریب یہاں پر تضاد پایا جاتا ہے. یعنی یہاں پر انسان نامی ایک مخلوق ہے جو بستی ہے. یہ مخلوق سوچ سکتی ہے, یہ دیکھتی نہیں ہے, سوچتی بھی ہے. یہ چیزوں کو چھوتی نہیں ہے بلکہ ان کا احساس بھی کر لیتی ہے. انسان کے اندر ذوق جمال ہے, انسان حسن کو اپریشیٹ کرتا ہے, خوبصورتی کا وہ دیوانہ ہے, دل دادا ہے. انسان محبت کر سکتا ہے. کیسا لطیف جذبہ ہے جو انسان کے اندر ہے. انسان لذت کو, ذائقے کو, خوشبو کو محسوس کرتا ہے. نہ صرف محسوس کرتا ہے بلکہ اس سے لطف لیتا ہے. انسان شعر و نغمہ, فن و آہنگ, رنگ و روپ, ان چیزوں سے محسوس ہوتا ہے. انسان کے اندر خیر و شر کا تصور ہے. ہمارے اندر انسانیت ہوتی ہے, ہمارے اندر نیکی اور محبت کے جذبات ہوتے ہیں. ہم حیوانی جبلت سے اوپر اٹھتے ہیں اور رشتے ناتوں کی شکل میں تعلقات کو دیکھتے ہیں. ہم لوگوں کے لیے قربانی دیتے ہیں, ایثار کرتے ہیں, جان تک دے دیتے ہیں. پھر انسان آگے بڑھتا ہے, وہ جھوپڑیوں سے اٹھتا ہے اور پھر عالیشان محلات بناتا ہے. انسان بہتر سے بہتر اور برتر سے برتر کی سمت بڑھتا ہے. انسان ارتقاء اور تنوع کی خواہش رکھتا ہے. ہم جانتے ہیں کہ انسان ویرانوں کو آباد کرتا ہے اور بیابانوں میں شہر بسا دیتا ہے. ہم انسان ہیں لیکن ہم ایک غیر معمولی ہستی ہیں اور باقی جانوروں سے بالکل برعکس ہیں. باقی بلکہ ساری مخلوقات سے بالکل برعکس ہے, غیر معمولی مخلوق ہے. لیکن یہ مخلوق جو ہے, یہ جو انسان ہے جس کی کوئی مثال, جس کی کوئی نظیر کہیں نہیں پائی جاتی, یہ کتنی عجیب بات ہے کہ اتنی بامانے مخلوق 60-70 اور زیادہ سے زیادہ 100 برس بعد ہمیشہ کے لیے منو مٹی تلے دفن ہو جاتی ہے. دیکھیے اس دنیا میں ایک مچھلی بھی زندہ ہوتی ہے, ایک شیر بھی زندہ ہوتا ہے, ایک سانپ بھی زندہ ہوتا ہے, ایک پھول بھی زندہ ہوتا ہے, ایک پھل بھی اپنا زندگی رکھتا ہے ایک نوعیت کی. یہ اگر اپنا وجود کھو دیں, یہ چلے جائیں, تو چلیے ایک جانور کی جگہ دوسرا جانور آ جائے گا, ایک پھل کی جگہ دوسرا پھل آ جائے گا, ایک پھول مرجھا جائے گا تو دوسرا پھول آ جائے گا. لیکن یہ زندہ ہے, ذوق زندگی نہیں رکھتے, ان کے آنے جانے سے کچھ نہیں ہوتا. لیکن انسان مر جائے, اور انسان بھی کیسے انسان, غالب جیسا انسان مر جائے, اقبال جیسا انسان مر جائے, شیکسپیئر مر جائے, میں مر جاؤں, آپ مر جائیں, ہمارے والدین مر جائیں, ہماری اولاد مر جائے, تو ان کی جگہ کون لے سکتا ہے؟ کیسے لی جا سکتی ہے؟ انسان جیسی بامانے, باذوق مخلوق, باشعور مخلوق جب مرتی ہے تو یقین کیجئے کہ صفحہ ہستی پر اس سے بڑا کوئی سانحہ نہیں ہے جو رونما ہوتا ہے. یعنی صاحب اختیار انسان, صاحب اقتدار انسان, صاحب ذوق انسان, ایسا انسان وہ اس دنیا میں 1 صدی بھی نہیں جیتا. اور یہاں پر پتھروں کو دیکھ لیجئے, یہاں پر چٹانوں کو دیکھ لیجئے, وہ کروڑوں برس تک یہاں پر موجود رہتے ہیں. یہ عجیب و غریب بات ہے کہ مصور کی تصویر رہ جاتی ہے, فنکار کا نغمہ رہ جاتا ہے, سنگ تراش کا شاہکار رہ جاتا ہے, شاعر کی غزل رہ جاتی ہے, مگر مصور مر جاتا ہے, فنکار مر جاتا ہے, سنگ تراش مر جاتا ہے اور شاعر مر جاتا ہے. یہ کتنی عجیب بات ہے, یہ عقل قبول نہیں کرتی اس بات کو. انسان دوام زندگی چاہتا ہے, تو یہ چیز انسانوں کے لیے قابل قبول نہیں ہے. پھر یہ کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ جب تک جیے وہ بھرپور انداز سے جیے, لیکن آپ دیکھیے کہ اس دنیا میں قدم قدم پر رکاوٹیں ہیں, قدم قدم پر مسائل ہیں. زندگی ہے, موت ہے, ابھی ہم نے اس کا ذکر کیا. یہاں پر صحت ہے, بہت اچھی بات ہے, لیکن بیماری بھی لگی ہوئی ہے, یہاں پر معذوری بھی لگی ہوئی ہے. یہاں پر انسانوں کو ٹھیک ہے نعمتیں ملی ہیں, لیکن امارت کے ساتھ غربت بھی ہے, خوشحالی کے ساتھ تنگی بھی ہے. انسان کے اندر خواہش ہے, بڑی غیر معمولی چیز ہے, لیکن اس کے ساتھ محدودیت ہے, فیصلہ کن طور پر حائل ہے. ہم پسند کا کھانا ہو, دل چاہ رہا ہو, لیکن چند لقموں سے زیادہ نہیں کھا سکتے. جو مشروب ہمیں سب سے زیادہ پسند ہو, چند گلاس سے زیادہ نہیں پی سکتے. یہ محدودیت ہماری زندگی کا مزہ کر دیتی ہے. یہاں پر آپ کتنی عجیب بات ہے, یعنی سب سے زیادہ تھرلنگ چیز جو شاید مجھے محسوس ہوتی ہے خوشبو ہے. اس سے زیادہ تھرلنگ چیز کوئی نہیں ہو سکتی. لیکن آپ یہ بات جانتے ہیں کیا
کہ جس وقت آپ کوئی اعلیٰ سے اعلیٰ پرفیوم لگاتے ہیں، ایک سیکنڈ، صرف ایک سیکنڈ کے لیے آپ اس سے محظوظ ہوتے ہیں، اگلے سیکنڈ میں آپ کی ناک اس کی خوشبو کو سونگھنے سے محروم ہو جاتی ہے. کبھی یہ تجربہ کر کے دیکھیے گا. اس کے بعد دوسروں کو خوشبو آئے گی، آپ کو نہیں آئے گی. اس سے زیادہ بڑا المیہ کوئی ہو سکتا ہے؟ آپ کوئی نغمہ جو بہت پسند ہو اسے سنیے 5 10 15 دفعہ، اس کے بعد وہ غیر مؤثر ہو جائے گا. آپ بہترین غذا جو آپ کی پسند ہے روزانہ کھائیے، آپ دیکھیے گا تھوڑے عرصے بعد وہ بے مزہ ہو جائے گی، یہ بوریت ہو جاتی ہے انسان کو. تو یہ مسائل ہیں، بڑھاپا ہے، بیماری ہے، معذوری ہے، غربت ہے، بوریت ہے، محدودیت ہے. یہ چیزیں انسان کو بے چین رکھتی ہیں، مضطرب رکھتی ہیں. اور یہی وہ پس منظر تھا جس میں نے یہ ساری چیزیں بیان کی تھیں، جو وجود باری تعالیٰ کا کورس تھا. اور اس میں بیان کیا تھا کہ مدر ٹریسا کے ساتھ کیا ہوا تھا. یہ بیان کیا تھا کہ جو اس دور کا بہت بڑا فلسفی ہے برٹرنڈ رسل، اس کے ساتھ کیا ہوا تھا. انہوں نے آخر میں خدا کے وجود پر سوالات اٹھا دیے تھے. یعنی مدر ٹریسا ہو یا برٹرنڈ رسل ہو، ان جیسے لوگ جب اس طرح کے مسائل کو دیکھتے ہیں تو آخر کار اپنے رب کے وجود کے بارے میں شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ انہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ بھئی یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے. یعنی سمجھ میں نہیں آتا کہ انسان جیسی پرفیکٹ ہستی یہاں موجود ہے اور پھر یہاں پر یہ امپرفیکشن پائی جاتی ہے. پھر یہ ایک اور پہلو سے دیکھیے کہ انسان، چلیے خوشیوں کو چھوڑیے، نعمتوں کو چھوڑیے، بھائی عدل تو ہو رہا ہو، لیکن کہاں ہے عدل یہاں اس دنیا میں؟ آپ کہیں گے میں عدالتوں کی بات کر رہا ہوں، عدالتوں کی بات نہیں کر رہا میں. یہ جو عام طور پر چیزیں تقسیم ہوتی ہیں، دولت آج تک انسان مساوی تقسیم نہیں کر سکے. اچھا دولت چلیے انسان کرتے ہیں، یہ جو حسن ملتا ہے، جو ذہانت ملتی ہے، یہ جو قد و قامت ملتا ہے، یہ جو دیگر قدرتی اور فطری صلاحیتیں ملتی ہیں، یہ برابر نہیں ملتی. پھر عجیب و غریب معاملہ اس دنیا میں. ایک شخص اٹھتا ہے، اس کا نام سکندر اعظم ہے، وہ یونان سے نکلتا ہے اور ہندوستان تک دنیا کو فتح کرتے ہوئے آ جاتا ہے. تاتاری اٹھتے ہیں، منگولیا سے نکلتے ہیں اور یورپ تک پہنچ جاتے ہیں. ہٹلر اٹھتا ہے، جرمنی سے نکلتا ہے اور پوری دنیا کو جنگ کی آگ میں ڈال دیتا ہے. اور ان سب لوگوں کے عمل کے نتیجے میں چند انسان ہیں نا، کروڑوں لوگ مارے جاتے ہیں. ان گنت لوگ جو ہے حوث اقتدار میں، ان لوگوں کی حوث اقتدار کی وجہ سے برباد ہوتے ہیں. جس طرح وہ قتل ہوتے ہیں، جس طرح ان کے خاندان برباد ہوتے ہیں، جس طرح ان کی عورتیں پامال ہوتی ہیں، جس طرح ان کے بچے مارے جاتے ہیں، یہ ظلم، یہ بربریت، یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو اس کے بعد انسان چیخ اٹھتا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، خدا کہاں ہے؟ تو یہ ہے سوالات جو آخر کار خدا کی ہستی کے بارے میں پہنچ جاتے ہیں. تو اب قرآن مجید جواب دیتا ہے، اور قرآن مجید بہت سادہ ترین اسلوب میں یہ بتاتا ہے اور بار بار بتاتا ہے. اور ایک سادہ سا جملہ کہتا ہے، میں اب قرآن مجید کے بیانات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. قرآن کہتا ہے افا حسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار عبث پیدا کیا ہے اور تمہیں ہماری طرف نہیں لوٹایا جائے گا. فتعالی اللہ الملک الحق، پاک ہے اللہ تعالیٰ، بلند ہے وہ بادشاہ حقیقی کہ اس طرح کا کوئی کام کرے. لا الہ الا هو رب العرش الکریم، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ تو بڑی عزت والے اقتدار کا مالک ہے. اور پھر قرآن مجید دوسری مقام پر بیان کرتا ہے سورہ دخان میں، وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، دیکھو ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو کھیلنے کے لیے تو پیدا نہیں کیا. یہ تو کھلاڑیوں کا کھیل ہو گیا تھا نا. یہ حساس انسان کو اس طرح کے حالات میں ڈال دیا. یہ تو لگ رہا ہے کہ کوئی رام کی لیلا ہے جس میں مذاق ہو رہا ہے، جس میں کھیل ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کوئی کھیل نہیں ہو رہا ہے. ما خلقناہما الا بالحق، ہم نے ان کو مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، ایک غایت کے تحت پیدا کیا ہے. ولکن اکثرہم لا یعلمون، اکثر لوگ مگر یہ بات نہیں جانتے، نہیں سمجھتے. اور قرآن مجید بھرا ہوا اس تصور سے، وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا ذالک ظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار، ہم نے آسمان کو اور زمین کو اور جو ان کے بیچ میں ہے ان کو بے مقصد نہیں بنایا، بیکار نہیں بنایا، باطل نہیں پیدا کیا. تو یہ قرآن مجید جگہ جگہ بتاتا ہے. اور پھر قرآن مجید اس مقصد کو بھی کھول دیتا ہے. اب بار بار جب دہرا رہے ہیں کہ مقصد ہے تو بھئی وہ مقصد کیا ہے، یہ اگلا سوال پیدا ہوتا ہے نا. قرآن مجید اس کو کھولتا ہے، کہیں ان آیت کے ساتھ کھول دیتا ہے
اور کہیں الگ سے کھولتا ہے۔ آیات کے ساتھ کی مثال کیا ہے؟ جو میں نے پچھلی آیت پڑھی ہے کہ ہم نے آسمان و زمین کو باطل پیدا نہیں کیا، تو اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار، کہ ہم کیا ایمان لانے والے اور عمل صالح کرنے والوں کو زمین پر فساد کرنے والوں کے برابر کر دیں گے؟ کیا ہم متقیوں کو، یہ جو فاسق و فاجر ان کے برابر کر دیں گے؟ یہ قرآن مجید سوال اٹھاتا ہے کہ تم نے ایک ایسا فیصلہ کر رکھا ہے، ہم تو ایسا نہیں کریں گے۔ دوسرے مقامات پر قرآن مجید نے اپنے بات کو بالکل کھول دیا۔ سورہ ملک میں جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، کہ وہ پروردگار جس نے موت اور زندگی کا یہ سلسلہ پیدا کیا ہے۔ کیوں کیا ہے؟ تاکہ تمہیں آزمائے تم میں سے کون ہے جو اچھے عمل کرتا ہے۔ یہ سورہ ملک تھی۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَيْدًا جُرُزًا، کہ یہ جو زمین میں جو کچھ بھی ہے ہم نے اسے زینت بنایا ہے تاکہ تمہیں دیکھیں، تاکہ تمہیں جانچیں تم میں سے کون ہے جو اچھے عمل کرتا ہے، اور ان قریب جو کچھ بھی زمین پہ ہے ہم اسے ایک چٹیل میدان بنا دیں گے۔ اور سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ اس کو اسی طرح کھولتے ہیں، فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہم دیکھو تمہیں اچھے برے حالات سے آزما رہے ہیں اور تمہیں لوٹ کے ہمارے پاس آنا ہے۔ تو یہ ہے قرآن مجید کی پہلی دلیل، یہ قرآن مجید کا جواب ہے کہ ہم نے اس دنیا کو ایک مقصد کے تحت بنایا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد قرآن مجید کہتا ہے امتحان ہے۔ اور پھر قرآن مجید جگہ جگہ آسمان و زمین کے متعلق کہتا ہے، جہاں پہ بیان کیا مثال کے طور پر سورہ روم میں، وہاں یہ کہتے ہیں اولم یتفکروا فی انفسہم ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى، یعنی وہاں پہ اجل مسمى کے الفاظ لگا دیتا ہے کہ ہم نے آسمان و زمین کو اور جو ان کے بیچ میں ہے اسے ایک مقصد کے تحت پیدا کیا اور ایک مدت تک کے لیے پیدا کیا ہے۔ یعنی یہ دنیا امتحان کے لیے بنائی گئی ہے، ایک خاص وقت کے لیے بنائی گئی ہے، مقصد امتحان ہے اور ایک خاص وقت کے لیے بنائی گئی ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید سورہ ابراہیم میں اس بات کو کھولتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، یعنی اللہ تعالیٰ اس آسمان و زمین کو بدل کر کچھ سے کچھ کر دیں گے اور سب لوگ پھر اللہ کے حضور پیش کیے جائیں گے، اور پھر وہاں پر اچھے برے اعمال جو بھی لوگوں نے کیے ہوں گے اس کا نتیجہ سنایا جائے گا، اور نیکوکاروں کو اجر دیا جائے گا، بدکاروں کو سزا ملے گی۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ میں نے ایک مقصد کے تحت اس دنیا کو بنایا ہے، اور پھر اس دنیا میں سمجھاتے ہیں۔ سورہ رحمان اس کی تفصیل ہے، بڑی تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ یہ بتایا ہے کہ میں نے یہ جو انسان جیسی اعلیٰ مخلوق پیدا کی ہے اس کو بیان سکھایا۔ بیان کیا ہے؟ یہ شعور کی آخری انتہا ہے، یعنی شعور کی آخری انتہا ہے، اور انسان کا سارا کمال اس کے بیان سے، اس کی گفتگو میں ظاہر ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر کیا ذوق و جمال ہے، کیا اس کے اندر عدل ہے، کیا انسان کے اندر تناسب ہے، کیا اس کے اندر خیر و شر کا تصور ہے۔ انسان بولتا ہے تو سب چیز کا اظہار ہو جاتا ہے۔ تو یہ اعلیٰ ترین پروڈکٹ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے بنائی ہے۔ اور پھر سورہ رحمان میں زمین سے آسمان تک نعمتوں کا نقشہ کھینچ کر جو ہر جگہ پوچھا گیا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنو انس تو اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے۔ تو یہ جو نقشہ قرآن نے کھینچا ہے نعمتوں کا، یہ بتایا کہ پوری فیسلیٹیشن اس کو دیکھو، یہ تو تمہیں پرپس فل نظر آ رہی ہے نا کہ تمہاری زندگی کو فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے دیا ہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہے کہ ایک روز آئے گا کہ جب میں نیکوکاروں کو اجر دوں گا اور بدکاروں کو سزا دوں گا۔ تو پھر سورہ رحمان کے آخر میں یہی بیان ہوا ہے، نیکوکاروں کو ملنے والی جنت کی تفصیل ہے اور بدکاروں کو ملنے والی سزا کا بیان ہے۔ تو یہ اس کا قرآن مجید کا استدلال ہے کہ دیکھو یہ جو تمہیں کائنات امپرفیکٹ لگتی ہے یہ بعض پہلوؤں سے ہے، بعض پہلوؤں سے نہیں ہے۔ پرفیکشن کس پہلو سے ہے؟ کہ تمہاری زندگیاں باقی رہیں، تم امتحان کے ماحول میں اچھی طرح رہ سکو۔ یہ ایسا ہی جیسے کوئی امتحانی سینٹر بنایا جاتا ہے تو امتحان دینے کے لیے جتنی ضروریات چاہیے ہوتی ہیں سب فراہم کی جاتی ہیں، بیٹھنے کی کرسی ہے، روشنی ہے، جو کچھ بھی بچوں کو ضرورت ہوتی ہے سب فراہم کرتے ہیں۔ تو تمہیں امتحان کی مدت کے لیے یہاں جینے کے لیے میں نے سب کچھ دیا ہے۔ اس کے بعد جو تمہیں مسائل نظر آتے ہیں نا وہ مسائل نہیں ہیں میرے بندوں، وہی تو امتحان ہے۔
وہی تو امتحان ہے. پیچھے ہم نے جو پڑھا ہے نا، نبلوکم بالشر والخیر فتنہ والینا ترجعون، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ امتحان ہے. یہ جو اچھے برے حالات ہیں، یہ جو تمہارے ساتھ چیزیں پیش آتی ہیں، یہ امتحان ہے. اسی میں تو ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون ہے جو بندگی کا راستہ اختیار کرتا ہے، اور کون ہے جو مصائب کے آنے کے اوپر بندگی کو چھوڑ کر سرکشی کا یا مایوسی کا راستہ اختیار کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں یہی تو امتحان ہے. جن حالات کی بنا پر تم میرا انکار کر رہے ہو میرے بندو، یہی تو تمہارا امتحان ہے. یہی تمہارا امتحان ہے کہ جو تمہارے سامنے چیزیں ہیں، اتنی ساری مثبت چیزیں، اور وہ آگے آئیں گی، یعنی وہ اگلے دلائل میں اس کی تفصیل ہو جائے گی. اس لیے یہاں میں نہیں کر رہا، میں تو بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ سب دیکھو. ایک سورہ رحمان میں نے بیان کر دی کیونکہ اس میں یہ منصوبہ پورا بیان کیا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندو، جن چیزوں کو تم مسئلہ سمجھ بیٹھے ہو وہ تمہارا امتحان ہے، اور دنیا کا مقصد سمجھ لو کہ یہ دنیا میں نے امتحان کے لیے بنائی ہے. تو آج یہ ہم نے پہلی دلیل کا مطالعہ کیا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بات صحیح زبان سے نکلی ہے اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور کوئی بات اگر غلط زبان سے نکلی ہے تو اسے معاف فرما کر ہمارے دلوں سے محو فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.